کوئی بھی ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ بھارت نے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بطور پالیسی پاکستان کے خلاف اپنایا ہے۔ مضموم بھارتی عزائم پاکستان کی سلامتی بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ پاکستان خود کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، کسی دہشت گرد گروہ کی پشت پناہی نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کرن تھاپڑ سے گفتگو میں کہا ہم دہشت گردی سے متاثر ہیں، پہلگام واقعے کی شدت محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں لکھا بھارتی میڈیا کے ذریعے اپنا مقدمہ بھارتی عوام کے سامنے رکھنے سے نہیں ڈرتے۔ اور بینک کا گوشوارہ آمدن ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیصلے میں کہا گیا صرف رقم کی منتقلی آمدن کا ثبوت نہیں سمجھی جا سکتی، اکاؤنٹ میں موجود رقم کو بلا وجہ خفیہ آمدن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ محکمہ ٹیکس کی نظر ثانی کی کارروائی غیر قانونی قرار۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 26% اضافہ، 38 ارب 30 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے۔ مالی سال 2023-24 کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال ترسیلات زر میں 8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کا تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر ریکارڈ ہونے پر اظہار تشکر، کہا ترسیلات زر میں 26% کا اضافہ انتہائی خوش آئند ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی قابل قدر خدمات معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ حکومت ملک میں معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ باہمی تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ تیل گیس کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا اسرائیلی جارحیت نے پورے خطے کو خطرے میں ڈالا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور ترکی کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے، مختلف شعبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترک وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، تربیتی تعاون کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے، مشترکہ اور بین الاقوامی فضائی مشقوں کے دائرہ کار میں وسعت اور جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق کیا۔ ترک وزیر دفاع نے بھارت کے خلاف شاندار کارکردگی اور دفاع وطن پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ہم تحریک کا آغاز کریں گے اور پورا پاکستان دیکھے گا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں، لوگوں کا مہنگائی سے برا حال ہے۔ حکومت سنبھالی تو خزانہ خالی اور صوبہ دیوالیہ تھا، ہماری حکومت نے ترقی کے لیے کام شروع کیا۔ بولے حلف برداری کی تقریب میں گیا تھا، گورنر سے ملنے نہیں، میں ملاقاتیں چھپاتا نہیں ہوں۔ چڑھائی یا بغاوت کی کوشش کی تو ریاست دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ جمہوریت میں لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے ہیں، بغاوت نہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے پاکستان کو قانون کی حکمرانی سے چلایا جائے گا، دباؤ سے نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا ہے جو خود قانون کی پاسداری نہیں کرتے وہ ریاست کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بھی پکڑے جاتے تو کہتے ہمیں این آر او چاہیے۔ یہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس، پی پی اور لیگی ارکان میں تلخ کلامی۔ شازیہ مری کا وزارت قانون کے افسر کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا اعلان۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اب تحریک لائیں، میں خود اس کا سامنا کروں گا۔ پی پی رکن نے کہا آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، جس پر طلال چودھری بولے دھمکی تو آپ دے رہی ہیں۔ نبیل گبول کا وزیر مملکت اور چیئرمین سی ڈی اے کے رویے پر واک آؤٹ، کہا لگتا ہے آپ خیرات میں ملی 2/3 اکثریت ملنے پر مغرور ہو گئے ہیں۔
ہم نے پہلے بھی آپ کو حکومت گرا کر دکھائی تھی، اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ کہتی ہیں صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں بے سروپا اور گمراہ کن ہیں، افواہیں منظم سازش کے تحت جمہوری ڈھانچہ کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اتحادی حکومت کے توازن اور استحکام کا اہم ستون ہے۔ اے این پی کو خیر بات کہنے والی سمر ہارون بلور کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات، نون لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ سمر بلور نے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے جے یو آئی کے رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ کراچی میں ایک اور اداکارہ کی تنہائی میں موت، حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی۔ پولیس کا کہنا ہے لخانہ نے حمیرہ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ پڑوسیوں نے بتایا فلیٹ سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ ڈپریشن میں تھی۔ پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش ڈیکمپوز ہونے کے ایڈوانس سٹیج پر ہے۔ پولیس سرجن نے بتایا لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے۔ ڈی این اے سیمپل کے ایگزامن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ سیمپل کے ذریعے منشیات کے استعمال کے حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش قرار دی گئی عمارتوں کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری۔ لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ 2 عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے اب تک 12 عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں۔ متاثرین کہتے ہیں ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، حکومت چھت اور روزگار فراہم کرے۔ گورنر ہاؤس میں متاثرین کے لیے سیل قائم کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیاری کے متاثرین کی داد رسی اولین ترجیح ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں موسلادھار بارش سے تباہی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں سڑکیں تالاب بن گئی، ندی نالے بفر گئے، موٹر سائیکل سوار پہاڑی تودے کی زد میں آ کر چل بسا۔ بھمر کے سماہنی نالے میں پانی کا تیز بہاؤ۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں آبی ریلوں سے رابطہ سڑکوں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند۔ دریائے چترال میں سیلابی صورتحال، زرعی اراضی، رابطہ سڑکیں اور مکانات زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں شریف آباد نالہ بفر گیا، نوجوان موٹر سائیکل سمیت بہہ گیا۔ کورنگ نالہ میں طغیانی کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا، 3 بچوں سمیت 6 افراد کو بچا لیا گیا۔ راولپنڈی میں بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، موٹر وے پر وین پھسلن کے باعث کھائی میں گر گئی، 17 افراد زخمی۔ ترجمان کے پی حکومت کا مریم نواز پر 10 خرب روپے کی کرپشن کا الزام، کہا مریم نواز پنجاب کے عوام کے 10 خرب ڈکار گئیں۔ آڈٹ رپورٹ نے کرپشن پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ازما بخاری کا بیرسٹر سیف کو آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھنے کا مشورہ، کہا رپورٹ میں آپ کی قیادت کا کچا چٹھا ہے، یہ آڈٹ رپورٹ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے، صفحہ نمبر 87 اور 96 پڑھیں، شاید آپ کو تھوڑی شرم آ جائے۔ امریکہ نے بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال، صحافی نے پوچھا مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں۔ ہیمی بروس نے جواب دیا، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک رہے، اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے۔ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، دنیا جانتی ہے صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے وائٹ ہاؤس سے رجوع کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات، اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی، برطانیہ کا اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کا انتباہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا
غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے، فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ عباس عراقچی نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے سعودی ولی عہد کی ذاتی کوششوں کو سراہا، اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، خطے کی صورتحال اور اس حوالے سے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگ بندی معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی دوسری ملاقات۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر پیش رفت نہ ہو سکی، 90 منٹ جاری رہنے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم میڈیا سے گفتگو کیے بغیر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ ملاقات کے بعد مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کی خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف نے دوحہ کا دورہ ملتوی کر دیا۔ غزہ کی بدترین انسانی صورتحال فوری بہتر نہ ہوئی تو برطانیہ اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کرے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ غزہ میں صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی، اب فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کا بھی غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا مشرق وسطی میں امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے۔ برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیس افسران کو ترقی دینے کی تقریب میں شرکت۔ 20 اور 21 گریڈ میں ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے، کہا یہ صرف ترقی نہیں بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہے۔ سندھ میں امن کی صورتحال بہتر ہے، آپ اسے مثالی بنائیں۔ گاڑیوں کی نئی نمبر پلیٹیں مفت جاری کی جائیں، جرمانے اور پکڑ دھکڑ بند کی جائیں۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ سندھ حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر، درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ حکومتی فیصلے کے بعد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بنو میں تھانہ میریان پر دہشت گردوں کا کوڈ کاپٹر سے حملہ، تھانے پر بم گرا دیا، سولر پینل کو نقصان پہنچا۔ کرم میں دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع، گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ، پولیس کی جوابی کارروائی میں مبینہ دہشت گرد صدام حسین اور اس کے 2 ساتھی مارے گئے۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، دہشت گرد طاہر گرفتار، بارودی مواد برآمد۔ دہشت گرد کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی فتنہ خوارج سے ہے۔ بھارتی فوج کا طیارہ راجستھان کے علاقے چھروں میں گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 2 افراد ہلاک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت فوج نے تباہ ہونے والے جنگی طیارے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ عالمی اداروں کا گلگت بلتستان میں پولیو وائرس کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ حکومت کا گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں خصوصی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ۔ 14 سے 18 جولائی تک گلگت بلتستان کے ضلع دیامر، کے پی کے ضلع کوہستان، اپر، لوور اور کولائی پالس میں خصوصی پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 58ویں برسی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مادر ملت کو زبردست خراج عقیدت کہا۔ جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے لیے فاطمہ جناح کا بے مثال کردار تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی مزار پر حاضری، قبر پر پھول رکھے اور فاتح پڑھی۔ کراچی کے ضلع ملیر میں ہزاروں سال پرانا قصبہ دریافت۔ ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے موہنجو دڑو سے مشابہت رکھنے والا قصبہ اللہ ڈینوں کے مقام پر دریافت کیا گیا۔ گھروں کے آثار، زیورات اور پالتو جانوروں کے نشانات ملے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے ڈپٹی کمشنر ملیر کو تاریخی مقام محفوظ بنانے کے لیے خط لکھ دیا۔ ٹیکساس میں طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ سیلاب کے باعث اموات کی تعداد 111 ہو گئی، 30 طالبات بھی شامل، 180 افراد تاحال لاپتہ۔ موسلا دھار بارش کے باعث دریا کا پانی صرف 45 منٹ میں 26 فٹ بلند ہوا، جو سب کچھ بہا لے گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن عصام الحق کی ملاقات۔
ٹینس کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے, نئے ٹینس کوچز بنائے جائیں گے. چیئرمین پی سی بی نے ٹینس فیڈریشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کی تیاریوں کا آغاز آج سے ہوگا. کراچی میں کیمپ 6 روز تک جاری رہے گا. اسکواڈ سے باہر بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین آفریدی اور نسیم شاہ بھی کیمپ میں ایکشن میں نظر آئیں گے. قومی ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی. سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہے. اور ومبلڈن میں کارلوس الکاراز ہر حریف پر بھاری, ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. ہسپانوی ٹینس سٹار نے برطانیہ کے کیمرون نوری کو اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا. بیلاروس کی سبالنکا کی بھی ٹاپ 4 میں دھماکے دار انٹری. عالمی نمبر 1 نے جرمن کھلاڑی کو 2-1 سے شکست دی. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.